شیخو پورہ یہ واحد حلقہ تھا جہاں پر میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی باقی جو اپر پنجاب والے ایریاز ہیں ان کی نسبت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں پر کافی کمزور ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو امیدوار تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، وہ زیادہ تگڑے بندے لگ رہے تھے۔ اب ریزلٹس کیونکہ مکمل ہو چکے ہیں، شیخو پورہ کے اندر چاروں سیٹوں کے ریزلٹس آ چکے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے ریزلٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلا حلقہ ہے جی این 113۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ صرف وہ سیٹ ہاری تھی۔ یہ جناب راحت امان اللہ بھٹی صاحب، یہ ریٹائر فوجی ہیں، یہ پچھلی دفعہ جیت گئے تھے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ رانا محمد افضل حسین صاحب کو ہرایا تھا، جو رانا تنویر حسین کے بڑے جو بھائی تھے۔ اب اس دفعہ میں نے پہلے بھی اپنے انالیسس میں بتایا تھا کہ اس دفعہ یہ وہ سیٹ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ ہارنے جا رہی ہے، کیونکہ جو راحت امان اللہ بھٹی ہیں اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو پچھلی دفعہ یہ جیتے نہیں تھے، یہ جتائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت لاہور کا ایک سب سے اہم بندہ جو ہے وہ ان کا کوئی قریبی جاننے والا بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ بات نہیں رہی، تو اس لیے امکان یہی تھا کہ یہ ہار جائیں گے، اور اس دفعہ یہ احمد عتیق انور جو رانا تنویر حسین کے بھتیجے ہیں ان سے یہ ہار گئے۔ انہوں نے 1,19,000 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں راحت امان اللہ بھٹی نے 90,000 ووٹ لیے ہیں، اور ٹی ایل پی کے محمد نعمان خالد تھے، انہوں نے بھی یہاں پر تقریباً 18,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سیٹ جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر کمزور ہے، تو اس کے ریزلٹ کے مطابق یہ بالکل پرفیکٹ اس طرح سے ریزلٹ آیا ہے۔ اگلا حلقہ ہے جی این 114۔ یہاں پر بڑا سخت مقابلہ تھا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی یہاں پر ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے کنسرن بھی شو کیے جا رہے ہیں۔ یہ حلقہ ہے جی رانا تنویر حسین صاحب کا۔ اب رانا تنویر حسین پاکستان مسلم لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر انہوں نے تقریباً 1 لاکھ پورا کا پورا 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں۔ اس کا جو ان کے روایتی جو مخالف ہیں جناب اصغر علی منڈا صاحب، وہ کیونکہ تھے نہیں، وہ بیر تھے، ان کا قادم بھی مسترد ہو گئے تھے، تو اس دفعہ انہوں نے ان کے جو بھائی ہیں ارشد محمود منڈا، وہ اس دفعہ یہاں پر امیدوار تھے۔ اب جب رانا تنویر حسین صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر گیم جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اوپر جا رہی ہے، تو ارشد محمود منڈا ہیں ان کو یہاں پر گرفتار کیا گیا، 2-3 دن جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر الیکشن والے دن آر او صاحب نے بھی الیکشن کو مینج کیا۔ اب جو فائنل ریزلٹ آیا ہے اس کے مطابق 1 لاکھ ووٹ رانا تنویر حسین صاحب کے ہیں، 82,000 ارشد محمود منڈا کے ہیں، اور آصف محمود جو ٹی ایل پی کے ہیں ان کے تقریباً 37,300 ووٹ ہیں۔ اب اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ارشد محمود منڈا کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ ہم فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر رزلٹ یہی بھی مان لیا جائے تو اس سیٹ کے اوپر میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بڑا اچھا اور ٹف مقابلہ ہوگا۔ اب بھی اس سیٹ کے اوپر ٹف مقابلہ ہوا ہے، گو کہ یہاں پر رزلٹ جو ہے آخر میں فرق 17-18 ہزار کا ہے، اتنا ویسے بنتا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف یہاں پر خوف پھیلایا گیا، کینڈیڈیٹ کو جیل میں ڈالا گیا، اس حوالے سے بھی تھوڑا پرابلم ہے۔ اس کے بعد ہی اگلا حلقہ ہے این اے 115۔ یہ جو این اے 115 ہے اس کا میں بہت پہلے پچھلے 1.5 سے 2 سال جب یہ پچھلی دفعہ خرم شہزاد ورق نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایم پی اے کا الیکشن جیت جائیں گے۔ ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹی، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ان کی جس کو کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم وہاں پر ایک اچھی اور تگڑی تھی۔ اب یہاں پر جو این اے 115 ہے، خرم شہزاد ورق 1,30,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے، اور انہوں نے یہاں پر شکست دی جناب میاں جوید لطیف صاحب۔ 2008 میں جیتے، 2013 میں جیتے، 2018 میں جیتے، لیکن چوتھی مرتبہ وہ قومی اسمبلی نہ پہنچ سکے۔ میاں جوید لطیف صاحب پہلا جو ان کا سب سے مین فیکٹر تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو ٹکٹ دلایا۔ وہ ٹکٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسرا وہاں پر جو طیاب راشد سندھو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جب شامل ہوئے تو اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو شیخو پورہ شہر ہے، یہ کیونکہ شیخو پورہ شہر کی سیٹ ہے، ان کے ساتھ 25 سے 30 ہزار کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ وہاں کافی مقبول بندے ہیں۔ تو خرم شہزاد ورق کی ایک ونگ جو ہے وہ بھی بنے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، تو ان 2 وجوہات کو ملا کر میاں جوید لطیف صاحب جو ہے وہ یہ سیٹ ہار چکے، اور وہ ہارے تقریباً
تقریباً 36,000 سے یہ سیٹ وہ ہارے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سیٹ میاں جوید لطیف اس دفعہ بالکل نہیں جیت سکتے، اور رزلٹ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہاں پر ٹی ایل پی کے ندیم ظفر صاحب تھے، تقریباً 29,000 ووٹ انہوں نے بھی لیے ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ اس کے بعد شیخوپورہ کا آخری حلقہ مرید کے والا NA 116، یہاں پر جناب سردار عرفان خان ڈوگر جو ہے یہ پچھلے 2 سے 3 الیکشن یہ بھی جیتتے رہے یہاں پر۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے علی سلمان کو ہرایا تھا یہاں پر، اور تقریباً 36,000 ووٹوں سے یہاں پر شکست ہوئی تھی۔ اب کے بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے سابقہ جو مسلم لیگ کاف کے رہنما تھے جناب خرم منور منج، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کیا، اور وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس سیٹ کے اوپر تھے۔ اس سیٹ کا بھی میں پہلے سے بتا چکا تھا کہ یہ سیٹ بھی جناب عرفان ڈوگر صاحب اس دفعہ ہار جائیں گے، اور اس کا رزلٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خرم منور منج نے 1,34,900 تقریباً 1,35,000 ووٹ لیے، اس کے مقابلے میں سردار عرفان خان ڈوگر نے 90,000 ووٹ لیے، تقریباً 44,500 سے 45,000 ووٹ کا جو فرق ہے وہ اس دفعہ سردار عرفان خان ڈوگر کو ملا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہاں پر جو ونگز ہیں وہ ان کی تگڑی ہے خرم منور منج کی، پھر یہاں پر جو ہے خرم منور منج کا اپنا جو وہ ہے ووٹ بینک ہے، وہ بھی یہاں پر 25,000 سے 30,000 ووٹ بینک ہے، لیکن پھر زیادہ تر جو اصل معاملہ تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس سیٹ کے اوپر۔ یہاں پر کام بھی زیادہ نہیں ہوئے، مریدکے کے اندر مسائل بہت سارے ہیں، وہ بھی چیزیں جو ہیں سردار عرفان ڈوگر کو لیٹ ہوگی۔ اچھا، اس سیٹ کے اوپر ٹی ایل پی کی طرف سے سید ظہیر الحسن بخاری صاحب بھی تھے، انہوں نے تقریباً 44,000 ووٹ لیے اس سیٹ کے اوپر، اور یہ بہت بڑے تگڑے ووٹ ہیں یہاں پر۔ تو اس طرح سے جو شیخوپورہ ہے، شیخوپورہ کی ابھی تک کے مطابق 2 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے، 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، 1 سیٹ ابھی تک کنٹسٹڈ ہے۔ رانا تنویر حسین کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں ان کو تبدیل کیا گیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو شیخوپورہ کے اندر 2 سیٹوں کے اوپر شکست ہونا، اور پھر جن سیٹوں پہ شکست نہیں ہوئی ان میں بھی ان کے مقابلے کے ووٹ لینا، یہ اب کے بار لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو شیخوپورہ کے اندر کچھ اور کام کرنے پڑیں گے، کینڈیڈیٹس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو محمد افضل صاحب کو تبدیل کر کے ایک ینگ بندہ رانا عتیق انور صاحب جب آئے تو وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ ایک ممکن ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کہ کینڈیڈیٹس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کے مطابق بہرحال ٹی ایل پی نے یہاں پر بڑے اچھے خاصے ووٹ لیے ہر سیٹ کے اوپر۔ ٹی ایل پی نے پچھلی دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر تقریباً 45,000 ووٹ لیے تھے، اس دفعہ بھی وہ 45,000 ووٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب رہے۔ بہرحال اس طرح سے شیخوپورہ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ حق میں گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ضلع کے ساتھ پھر آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے، نو سائڈ۔ تھینک یو سو